الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفحش ولا بالبذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کسی کو لعنت نہیں کرتا، کسی کو طعنہ نہیں دیتا، اور مومن بے حیائی کی بات نہیں کرتا، بے حیا نہیں ہوتا، اور مومن ترش رو نہیں ہوتا، سخت مزاج نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایمان کی اور مومن کی تعریف ہو رہی تھی، تو اب پہلے مومن کی جتنی بھی قسمیں گزری ہیں وہ ایمان کی عقیدے کے اعتبار سے نشانیاں تھیں، اچھا عبادات اور معاملات کے اعتبار سے۔ اس حدیث مبارکہ میں مومن کی زبان کے اعتبار سے تعریف کی گئی ہے کہ مومن کی زبان کتنی شیریں اور میٹھی ہونی چاہیے، کتنی نرم ہونی چاہیے، کتنی لطافت اور اس کے اندر کتنا حسن کلام ہونا چاہیے۔ اس میں 4 موٹی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، گویا کہ مومن کی تعریف کی گئی ہے کہ مومن اس طرح نہیں ہوتا۔ پہلے نمبر پر کہ مومن کسی پر لعنت نہیں کرتا۔ نمبر 2، مومن کسی کو طعنہ نہیں دیتا۔ نمبر 3، مومن گالم گلوچ اور بے حیائی کی کوئی بھی بات زبان سے نہیں نکالتا، اور مومن ترش رو نہیں ہوتا۔ لعنت کے کلمات یہ ایمان کے ساتھ نہیں جچتے کہ کسی کو لعنت کر دی، لعن طعن کر دیا۔ اسی طرح اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو تعریف ہو رہی ہے یہ اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ مومن کا کسی کے ساتھ اختلاف اور تنازع ہو جائے، یہ عام روٹین کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ عام روٹین میں بندہ لعنت سے بچے یا کچھ بھی کرے، ان کلمات سے بچے، تو وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کے دوران اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اور اس میں جو ہے ان کلمات موٹے موٹے 4 کلمات سے منع کیا گیا کہ لعنت جو ہے وہ کسی پر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مومن تو رحم دل ہوتا ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے، اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو مومن کی بہت ساری خوبیوں کے اعتبار سے مثالیں دی گئی ہیں، کبھی بھائی کے ساتھ، کبھی شیشے کے ساتھ، کبھی کس طرح کبھی کس طرح۔ مومن حتیٰ کہ تنقید بھی نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ آپ کو میں مومن کے اعتبار سے ایک مثال واقعہ میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے فارغ ہوئے، ایک بابا آیا، اس نے وضو کیا۔ اب اس میں مومن کی پہچان آپ سمجھیے، ایک بابا آیا، اس نے وضو کیا، تو اس نے وضو غلط کیا، وہ عمر کے اعتبار سے بھی بڑا تھا۔ تو حضرات حسنین کریمین کی تربیت اتنی پیاری تھی کہ انہوں نے آپس میں سوچا کہ بابا جی کا وضو تو غلط ہے، لیکن ہم اس کو سمجھائیں کس طرح؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ان کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ کا وضو غلط ہے، آپ نے غلط طریقے سے وضو کیا، یہ چیزیں بیچ میں رہ گئی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ ہم بابا جی کو یہ کہتے ہیں کہ بابا جی ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ہماری اصلاح کریے گا کہ ہمارے وضو ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو ان حضرات نے وضو کیا، تو بابا نے خود اعتراف کیا کہ میرے وضو میں غلطی ہے، آپ کا ٹھیک ہے۔ تو مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہو تو اس کو اس طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ بہرحال مومن کسی کو طعنہ نہیں دیتا، طعنے سے بھی اگلے کو اذیت ہوتی ہے، لعنت سے بھی اگلے کو اذیت ہوتی ہے۔ اسی طرح بے حیائی کا کلام، بے حیائی کی بات، اس سے تو بالکل اجتناب کرنے چاہیے کہ بے حیائی کا راستہ یا بات یا گالم گلوچ یہ شیطان کا زبردست تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تمہیں ہر برائی کا حکم کرتا ہے، لیکن خاص طور پر تمہیں جس برائی کے ذریعے سے تمہارے اوپر وار کرتا ہے وہ بے حیائی کے راستے سے وار کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جگہ جگہ بیٹھے کبھی کس کو گالی دی، بات بات میں گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، مومن کی شان نہیں ہے یہ۔ اور نمبر
4 مومن ترش رو نہیں ہوتا، سخت مزاج نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث کے اندر مومن کی یہ پہچان بتائی گئی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، یہ مومن کی زبان کے اعتبار سے نشانیاں ہیں، اور اس کا اصل سبب ایمان ہے۔ ایمان جتنا اچھا ہوگا، مومن عبادات کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی درست ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔